الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الرسول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت وقال في مقام آخر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکھی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے تخت ہارا تھا جو کل آج وہ زیر خاک ہے عالم فانی کا منظر کتنا عبرتناک ہے بزرگوں نوجوانوں دید کے پروانوں قرآن و حدیث کے مستانوں عزیز مسلمانوں طلباء کرام برادران اسلام دل و عز و احترام ارباب خاص و عام لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں اور اپنا علیحدہ علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں اختلاف کی دنیا ہے مثال مشہور ہے جتنی منہ اتنی بات یہاں تک کہ اس دنیا نے خالق الارض والسماوات کی ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا کسی نے دو خدا تسلیم کیے کسی نے تین کسی نے خیر و شر کے خدا الگ الگ مانے مشرکین عرب نے 360 خدا مانے اور ہندو مذہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر دیا اور کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہے اسی طرح مذاہب میں تفریق عقائد کا جھگڑا نبوت میں اختلاف اسلام کفر توحید شرک حق و باطل سچ اور جھوٹ کے پلیٹ فارم بن گئے میرے بھائیوں دنیا میں کسی مذہب کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو مسلمان ہو یا کافر امیر ہو یا غریب مرد ہو یا عورت عرب ہو یا عجم عالم ہو یا جاہل سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا جو دنیا میں آیا قبر کی طرف ایک دن جائے گا نہ آیا جو کہ باقی رہا نہ آیا جو کہ باقی رہا نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی لیکن اس نے آج تک ڈگار نہیں لی میرے پیارے مسلمانوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جبکہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے فرشتے اللہ سے جا کر عرض کرو کہ تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے اور وہ اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر باقی ہے وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا وہ بادشاہ جو پرندوں کو اپنے تابع رکھے ہوئے تھا وہ بادشاہ جو جنات پر اپنا حکم چلاتا تھا وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے اللہ نے فرمایا اے سلیمان بیت المقدس کا کیوں بہانہ بناتے ہو تعمیر مکمل کرنا تو ہمارا کام ہے چنانچہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جب تمہارا وقت متعینہ آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں مل سکتی دوسری جگہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ جہاں کہیں بھی تم ہوں گے موت تم کو آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو جاؤ کسی کو موت کا علم نہیں کب کہاں اور کیسے آئے گی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں غافل تجھے گھڑیال ہی دیتا ہے منادی غافل تجھے گھڑیال ہی دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی کالی کملی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اصبحت فلا تعذر الصباح واذا اصبحت فلا تعذر الصباح وعدت نفسك من الاموات اے انسان جب تو صبح کر لے بس شام کا انتظار مت کر اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر
ایک روز بی بی مریم علیہ السلام پہاڑ پر تھی، روزہ رکھے ہوئے تھی۔ اچانک موت کا فرشتہ آدمی کی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہا، اے راتوں کو جاگنے والی، دن بھر روزہ رکھنے والی، تجھ پر سلام ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرا کلیجہ کانپ گیا۔ فرشتے نے جواب دیا، اے مریم علیہ السلام، میرے متعلق نہ پوچھ، میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں، میں عورت کو بیوہ بنانے والا ہوں، میں محلات کو خالی کرنے والا ہوں، میں دوست احباب سے جدا کرنے والا ہوں، بہادر اور بادشاہوں کی جان لینے والا ہوں، اور اے مریم علیہ السلام، اب آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑی مہلت دیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل گئے ہیں، ذرا ان کو آنے دیجئے۔ فرشتے نے جلدی سے جواب دیا، اے مریم علیہ السلام، مجھے جس سانس میں روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے میں اسی سانس میں روح قبض کر لیتا ہوں، دوسرا سانس بھی نہیں لینے دیتا۔ یہ کہہ کر فوراً حضرت مریم کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے آئے، جب دیکھا کہ میری والدہ اللہ سے جا ملی، جناب باری نے عرض کیا، اے میرے مولا، جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا میں یہاں موجود نہیں تھا، میری والدہ کو زندہ کر دیجئے تاکہ میں ان سے کچھ باتیں کر لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے ان کی والدہ کو زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، امی جان، موت کے مزے کو کیسا پایا؟ حضرت مریم نے فرمایا، بیٹا یہ کیا پوچھتے ہو کہ موت کا ذائقہ اتنا تلخ ہے کہ میرے منہ سے قیامت تک اس کا تلخ نہ جائے گی اور ملک الموت کی دہشت ہمیشہ یاد رہے گی۔ برادران محترم، ایک بزرگ نے دعا کی، اے اللہ، میں موت کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور آواز آئی، اے فلاں قبرستان میں چلا جاؤ۔ وہ وہاں گیا، اللہ کی قدرت دیکھیے، فوراً ایک مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا اور کہنے لگا، پوچھئے کیا پوچھتے ہو؟ اس بزرگ نے معلوم کیا کہ موت کے ذائقہ کیسا ہے۔ مردے نے جواب دیا کہ موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے کہ میرے انتقال کے وقت کو ہزاروں سال ہو گئے لیکن میرے منہ سے موت کا کڑوا پن ختم نہیں گیا۔ جس موت کا یہ عالم ہو کہ ہزاروں سال تک اس کا کڑوا پن ختم نہ ہو، وہ کتنی سختی سے روح نکالتی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موت کی اتنی سختی ہے کہ انسان کو انتقال کے وقت ایسی پیاس لگتی ہے کہ اگر انسان کو پانی کے سمندر پلا دیا جائے تو بھی اس کے پیاس نہ بجھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موت کی اتنی سختی ہے کہ انتقال کے وقت انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر تلوار سے انسان کو 300 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو بھی اس کو اتنی تکلیف نہ ہو جتنی کہ انتقال کے وقت موت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ غور کرو مسلمانوں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کر رکھی ہے۔ آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جب آخری وقت آئے گا توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ فلسفے کے امام استاد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے یہ بات سمجھائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا باغ تھا جس میں کئی حصے تھے۔ بادشاہ نے ایک ملازم کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ٹوکری دی اور اس سے کہا، اس باغ میں داخل ہو جاؤ اور اچھے اچھے پھلوں سے ٹوکری بھر لاؤ، تجھے انعام دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہوگی کہ جس حصے سے ایک مرتبہ گزر جاؤ دوبارہ اس میں لوٹ کر نہ آنا۔ ملازم ٹوکری لے کر ایک طرف کے دروازے سے داخل ہو گیا، وہاں دیکھا کہ پہلے حصے میں پھل ہیں مگر اچھے نہیں، اگلے حصہ میں داخل ہوا، وہاں پھل پہلے سے بہتر تھے۔ سوچنے لگا کچھ پھل توڑ لوں، فوراً خیال آیا کہ اگلے حصے میں اس سے بھی بہتر ہوں گے، وہاں سے لے لوں گا۔ جب اس میں داخل ہوا دیکھا کہ پھل بہت اچھے تھے، توڑنے جا رہا تھا، پھر یہی خیال آ گیا کہ اگلے حصہ میں اس سے بھی اچھے ہوں گے، وہاں سے لے لوں گا۔ یہی سوچتے ہوئے بالکل آخری والے حصے میں آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں درختوں پر پھل ہی نہیں۔ اب افسوس کرنے لگا کہ کاش میں اگر پہلے حصے سے پھل توڑ لیتا، آج میری ٹوکری خالی نہ جاتی، اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، اللہ رب العزت بادشاہ اللہ رب العزت کے مانند ہوتے ہیں، اور جو غلام باغ میں جا رہا ہے وہ تو ہے، اور ٹوکری سے ملا
اور ٹوکری سے مراد تیرا نامہ اعمال ہے. تیری زندگی کے مثال باغ کے مانند ہے، اس کے مختلف حصے تیری زندگی ہر دن کے مانند ہے. اب تجھے ہر دن میں نیکیوں کا پھل توڑنے کا حکم دیا گیا، لیکن تو روزانہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کل سے نیک بن جاؤں گا. نہ تیری کل آئی ہے اور نہ آ سکے گی، اور اسی حال میں تجھے اچانک ایک دن اچانک اللہ کے پاس جانا پڑ جائے گا. اے دنیا کے انسانوں، یہ موت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے. اس نے کتنے اڑتی ہستیوں کو زیر خاک کر دیا ہے. موت کسی کو نہیں چھوڑا، اپنی لپیٹ میں سب کو لے رکھا ہے. موت کو کوئی چیز ٹالنے والی نہیں. اگر موت کو حکومت کے ذریعہ ٹالا جاتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی. اگر موت کو وزارت کے ذریعہ ٹالا جاتا تو حمان و محمود کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر موت کو قوت و طاقت کے ذریعہ ٹالا جاتا تو رستم و سہراب کو کبھی موت نہ آتی.